یہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، وہ بہت آگے ہیں ہم سے ٹیکنالوجی کے اندر. تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا مختلف سائٹس کے اوپر. انڈیا نے بھی اس پروپیگنڈے کو گود میں لیا، اور اس طریقے سے پھر یہاں تو آپ کو پتہ ہے آلموسٹ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں کچھ ظاہراً اور کچھ باطناً اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریاں ڈھونڈ رہی ہیں، اور کوئی بھی بات ان کو ملتی ہے نا تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ دو باتیں اس حوالے سے بالکل غلط تھی، میں نے وہ کلیئر کر دی. باقی وہاں پہ 95% ڈسکشن ہوئی اس ٹاپک پہ جو افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ہمدردیاں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اکانومی کی، اس کی وجہ سے اس طرح کا ڈیسیژن گورنمنٹ کو لینا پڑ رہا ہے. ورنہ تو ہماری تو کبھی خواہش نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی مظلوم مسلمان ہے وہ پاکستان میں آ جائیں. کاش ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ ہم انہیں سپورٹ کر سکیں، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، مواخات کے اندر باندھ دیا تھا، ہم بھی برما کے مسلمانوں کو اسی طریقے سے، فلسطین کے مسلمانوں کو، افغانستان کے مسلمانوں کو، باقی جو بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں سپورٹ کر سکتے. کاش ایسا ہوتا. اب یہ مسئلہ زیادہ اس لیے گرم ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک امریکہ یہاں موجود تھا تو مشرف صاحب نے جو غلط ڈیسیژن کر کے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے اداروں کو امریکہ کی جنگ کے اندر جھونک دیا، اس کی وجہ سے افغان عوام خواہ ادھر رہتی ہو یا وہاں رہتی ہو وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے. پاکستانیوں سے نہیں، پاکستان کی پالیسیز سے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کی جگہ ہوتے ہیں تو یہ نیچرل ہے. اور اس کی پھر ایگزیجریشن یہ ہوئی کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی بن گئی، اور انہوں نے پاکستانی فوج کو شہید کرنا شروع کر دیا، عوام کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور پولیس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے اگینسٹ پھر ضرب عضب اور رد الفساد اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے آپریشنز ہوئے. جب افغانستان سے امریکہ چلا گیا 15 اگست 2021 کو آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی، تو پاکستان یہ امید کر رہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کو ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان کنٹرول کرے گی، ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر اب وہ کارروائیاں چھوڑ دیں. اور اس میں ٹی ٹی پی کے بھی کئی دہشت گرد ایسے تھے جو امریکہ کی جیلوں میں تھے. افغانستان کو جب آزادی ملی امریکہ سے تو ان جیلوں سے وہ لوگ بھی چھوٹ گئے. اب پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں، انہوں نے ہمارے حوالے نہیں کیا. پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا کہ ٹھیک ہے اپنے پاس بھی رکھنا ہے تو انہیں لگام دے کے رکھیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کے واقعات کتنے زیادہ ہو گئے بلوچستان کے اندر، ناردرن ایریاز کے اندر. ابھی یہ حالیہ واقعہ جو ہوا میاں والی میں، جس کی ساری تفصیلات میڈیا میں نہیں آئی اور میں بھی بتا کے آپ کا دل دکھی نہیں کرنا چاہتا، اس کے بعد پھر پاکستانی فوج جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب ہم اس حوالے سے کلیئر سٹانس لیں گے. حالانکہ ان کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں افغان امور کے جو ماہر ترین صحافی ہیں نا پاکستان میں، بلکہ میں کہتا ہوں پورے سب کانٹیننٹ میں، وہ سلیم صافی صاحب ہیں. آپ پچھلے 10 سال کے ان کی جتنی بھی گفتگو اٹھا کے دیکھیں، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. کیونکہ ٹی ٹی پی تو بنی اس بنیاد کے اوپر تھی کہ افغانستان کے اندر امریکہ کیوں آیا اور پاکستانی فوج نے ان کا ساتھ کیوں دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک دوسرے سے الگ ہوں؟ وہ افغان طالبان کی سپورٹ میں پاکستان سے لڑ رہے تھے. باقی ان کا جو غلو ہے وہ اپنی جگہ، وہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ میں ہی اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز، خواہ وہ طالبان میں ہوں خواہ وہ باقی جماعتوں میں ہوں، مذہبی یا سیاسی جماعتوں میں تو اس طرح کی کسی بھی اسٹرگل کو جائز نہیں سمجھتا. میں اس دور میں بھی جائز نہیں سمجھتا تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گود میں لے کے جہادی تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں اور کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا. میں تو اسے بھی فراڈ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوگا. اور میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ میں زبانی کلامی باتیں کر رہا ہوں. یوٹیوب تو جھوٹ نہیں نہ بولتی، 2012-13 کی میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن بہرحال ان کو سمجھ لیٹ آئی.